جس طرح سال 1973 اور سال 1947 کو بنگلہ دیش اور پاکستان ہندوستان سے الگ ہو گیا تھا، کچھ ایسی ہی کہانی فلسطین، اسرائیل اور یروشلم کی ہیں۔ ہند ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو فلسطین سے الگ ہو کر بنے اس نئے طاقتور دیش اسرائیل کی کہانی بتانے جا رہے ہیں، اسی لیے آپ نے کسی بھی صورتحال ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنی۔ فلسطین پہلے عثمان سامراجیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ سال 1878 میں عثمان سامراجیہ میں مسلمانوں کی تعداد ہی زیادہ تھی۔ اس وقت قریب 87% مسلم اور 10% عیسائی اور 3% یہودی لوگ رہا کرتے تھے۔ 19ویں صدی میں پہلی بار اسرائیل کی مانگ اٹھی کہ انہیں ایک آزاد دیش چاہیے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ آندولن کی گئیں اور اس میں کئی معصوم لوگوں نے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی، جسے زائونزم آندولن کا نام بھی دیا گیا۔ دوسرے وشو یدھ میں عثمان سامراجیہ کا پتن ہوا اور برٹن فلسطین پر قبضہ کر گیا۔ انگریز بے انتہا چالاک تھے۔ انہوں نے دوسرے وشو یدھ میں کہا کہ اگر تم ہمارے ساتھ دو گے تو ہم تمہارے لیے ایک نیا دیش بنا کر کے دیں گے۔ دراصل اس کے پیچھے انگریزوں کا ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی تھا۔ اب انگریزوں نے یہودیوں کے لیے امیگریشن کی سبمتی دے دی تھی، یعنی اب دنیا بھر میں کوئی بھی یہودی کسی بھی دیش سے آ کر یہاں پر بس سکتا تھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ اس سے بڑی تعداد میں یہودی فلسطین کا رخ کرنے لگے۔ یہ لوگ فلسطین جا کر زبردستی لوگوں کی زمین قبضہ کرنے لگے اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم بھی ڈھانے لگے۔ یہودیوں کی بڑھتی تعداد اور پہلے سے رہ رہے عرب لوگوں میں اس کی وجہ سے بات بگڑنے لگی۔ انگریز بھی اس سے کافی زیادہ پریشان ہونے لگے اور سال 1930 کو امیگریشن کی سبمتی دے دی۔ لیکن بدقسمتی سے یہ فیصلہ انگریزوں کے اوپر ہی بھاری پڑا، کیونکہ اسرائیلی لوگ اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں تھے۔ اسی وجہ سے وہ انگریزوں پر طرح طرح کی ظلم و ستم بھی ڈھانے لگے اور آخرکار انگریز سرکار کے خلاف آندولن کرنے لگے اور دھیرے دھیرے اس سے کئی یہودی لڑاکے کا گٹھن بھی ہونے لگا۔ یہ لوگ عرب اور برٹش راج کو ختم کرنے لگے۔ جہاں پر شروعاتی دنوں میں یہودیوں کی تعداد صرف 3% تھی، وہیں اب بڑھ کر سال 1938 کو 3% ہو چکی تھی۔ لیکن پھر بھی یہودیوں کے دوسرے ملکوں سے آنا ابھی بند نہیں ہوا تھا۔ اب عرب لوگ اس سے کافی زیادہ پریشان ہو رہے تھے، کیونکہ جب کوئی کسی دوسرے ملک سے آ کر اسی ملک کی زمین دوسرے آدمی سے ہڑپ لے تو پھر ان کی زمین برداشت نہیں کرتی، جس کی وجہ سے معاملہ اور بھی زیادہ خراب ہوتا گیا۔ دوسری طرف دوسرے وشو یدھ ختم ہونے کے بعد برٹن پورا کمزور ہو گیا تھا۔ یہودیوں کی بڑھتی تعداد اور ان کی ظلم و ستم کو دیکھ کر انگریزوں نے اپنا ہاتھ اوپر کر لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اب مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا، اب اس کا حل UN کو ہی نکالنا پڑے گا۔ اس کے بعد نومبر 1947 میں UN نے فلسطین کو 3 حصوں میں بانٹنے کا فیصلہ کر دیا۔ پہلا حصہ یہودیوں کو دیا گیا، دوسرا حصہ عربوں کو اور تیسرا حصہ یروشلم کو۔ 14 مئی 1948 یہ وہ دن تھا جب انگریز اپنے راج کو بالکل کھو دیا تھا اور اسرائیل نے خود کو ایک آزاد دیش گھوشت کر دیا تھا۔ دوسرے وشو یدھ میں یہودیوں کے نرسنگھر کے بعد بچے کچے یہودی بھاگ کر یروشلم کے آس پاس پناہ لے لی تھی۔ اس کے بعد عرب لوگوں نے اس پر آواز اٹھائی، جس کے بعد یہودی اور عرب لوگوں میں جنگ چھڑ گئی۔ جی ہاں، اور اس جنگ میں بہت ساری جانیں بھی نقصان ہوئی، کیونکہ UN نے کہا تھا کہ یروشلم ایک راشٹر ہوں گی اور یہاں پر کسی بھی دیش کا قبضہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ اسرائیل نے بعد میں یروشلم کو اپنی دیش میں شامل بھی کر لیا تھا، اور اسی جنگ کے بعد سے شروع ہوئی عرب اور اسرائیل کی دشمنی، جس میں ایک طرف اسرائیل اکیلا تھا تو وہیں دوسری طرف عراق، لبنان، سیریا، مصر، یمن اور سعودی عرب بھی شامل تھے۔ لیکن حیرت انگیز طور پہ اس لڑائی میں صرف اسرائیل کو امریکہ کا ہی ساتھ ملا۔ مسلم دیشوں نے اسرائیل پر کئی بار کئی طرح سے حملہ کیا، لیکن ان کی یہ کوشش ناکام رہا۔ ایسا ہی ایک حملہ جون 1967 میں ہوا،
जिसे 6 डेज वार भी कहा जाता है। इस जंग में इजराइल ने एक ही साथ मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, इराक और सऊदी अरब पर हमला बोल दिया। पिछले 67 सालों में इजराइल ने 60 से भी ज़्यादा जंगें लड़ी और हर बार उन्होंने ही जीत हासिल की। उम्मीद है हिंद टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियोज़ के साथ।